بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 112 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر نزول قرآن سے متعلق ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ 20 دن متواتر میں بیمار رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہی اور مجھے بخار کی تکلیف تھی۔ میرے پاس میرے والد بھی آئے، والدہ بھی آئی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تھی، بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم نہ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس بے التفاتی کو انہوں نے یوں محسوس کیا کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے ام مصطح رضی اللہ عنہا کے ساتھ گئی۔ اس وقت قضاء حاجت کے لیے مخصوص معروف جگہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ وہاں گئی۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں بنائے جاتے تھے، چنانچہ یہ گئی۔ جب واپس آنے لگی تو ام مصطح رضی اللہ عنہا کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھنس گیا۔ اس وقت ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، مصطح ہلاک ہو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نے بری بات کہی، ایک تو اپنا بیٹا اور پھر ایسا شخص جو بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، آپ ان سے متعلق ایسی باتیں کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا تم نے مصطح کی باتیں نہیں سنی؟ میں نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب ام مصطح رضی اللہ عنہا نے مجھے تہمت لگانے والوں کی ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بجلی بن کر گری۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں جس ضرورت کے لیے نکلی تھی اب مجھے اس کی ذرا بھی حاجت نہیں رہی۔ اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سن کر جو صدمہ پہنچا وہ ایک فطری بات تھی۔ یقیناً جب ایک پاک باز اور پاک دامن عورت پر تہمت لگے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ تہمت ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے متعلق اس قدر جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی اور عفت اور عصمت کا پیکر تھی۔ اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جان گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں تبدیلی کی اصل وجہ کیا ہے اور آپ بے چین اور پریشان کیوں ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کرنے کے بعد میرا حال دریافت کیا، تم کیسی ہو؟ میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ہاں چلی جاؤں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شدید رنج و غم کے عالم میں اپنے والدین کے ہاں تشریف لائی اور اپنی والدہ سے ملتے ہی انہوں نے پوچھا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی ہے؟ کیا میرے والد محترم کے علم میں بھی ہے؟ حضرت ام رمان ان کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، جو عورت خوبصورت ہو اور اپنے شوہر کی چہیتی ہو تو اکثر بدخواہ ایسی باتیں مشہور کر ہی دیتے ہیں۔ ماں سے شکایت کی کہ مجھے اب تک کیوں نہیں بتایا۔ اس کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
آنسو ایسے بہہ رہے تھے کہ رکنے کا نام نہیں، رات دن رونے دھونے میں گزرنے لگے۔ ماں باپ دونوں لطف و محبت سے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں قریبی لوگوں سے مشورہ کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کی عصمت و عفت کی گواہی دی اور کہا کہ ان میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا۔ ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بھی یہی کہا۔ اس موقع پر ابو ایوب اور ام ایوب رضی اللہ عنہما دونوں نے سنتے ہی اسے جھوٹ کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے منافقین کا افتراء قرار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ واقعی میرا گھرانہ تو پاک ہے۔ اس تحقیق کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے خطبہ فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں ایذا پہنچا رہے ہیں؟ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہے۔ واللہ ما علمت منہم الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے تو اپنے گھر والوں میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس پریشانی میں 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی وحی بھی نہیں آئی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال دریافت فرمایا۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا عائشہ کو واقعی علم ہو گیا ہے؟ پھر حمد و ثنا کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبریں پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالی عن قریب تم کو بری فرما دے گا۔ اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو تو اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرو۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تاب اللہ علیہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کے والدین کی موجودگی میں واضح طور پر دونوں صورتیں پیش کر دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس گفتگو سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو پھر آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح کی باتیں ہی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف غیب کی اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اب تک اس تہمت کے معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صاف فرما دیا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اعتراف کر کے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کا یہ مقصد بھی ہرگز نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر کوئی شک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ وہ بالکل بری ہے اور ان سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی یہ سن لے کہ وہ بری ہے۔ یا رب ذوالجلال وہی نازل فرما کر ان کی براءت کا اعلان کر دے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی غور سے سنی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ گفتگو سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حالت بدل گئی۔ وہ آنسو جو مسلسل بہہ رہے تھے اب ایک دم تھم گئے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے یہ سننے کے بعد اپنے والد کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ جواب دیں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اپنی والدہ ام رمان رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیں۔ ان کی والدہ نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے والدین کی خاموشی دیکھی تو انہیں خود ہی ہمت کرنی پڑی
کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب بہرحال دینا ہی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کے گھر والوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہو جتنی ان دنوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے پر آئی تھی۔ جب میرے والدین نے خاموشی اختیار کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی رنج اور غم کی حالت میں اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کیا جس سے متعلق وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں ایک نوعمر لڑکی تھی۔ جب میرے والدین نے آپ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا تو میں خود بول اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں عرض گزار ہوئی، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس افواہ پر کان دھرے ہیں، یہاں تک کہ یہ تہمت آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں آپ کے سامنے خواہ اس بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی وہی مثال سمجھتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اب صبر بہتر ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے متعلق اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ گفتگو اس قدر شدید ذہنی صدمے کی حالت میں کی کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے لیکن یاد نہ آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑی ہمت کر کے اپنے آپ پر لگنے والی تہمت کے بارے میں یہ چند باتیں کہی تھی۔ انہوں نے اپنی پاک دامنی اور بے گناہی کا اظہار اور اعلان کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالی ضرور میری مدد فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی سچائی کے اظہار کے بعد اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کا نظام کہ یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو ختم ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری براءت نازل فرما کر مجھے بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ میں تو خود کو اپنے بڑے درجے سے بہت کمتر خیال کرتی تھی، مجھے تو بس اتنی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری سچائی اور بے گناہی روشن کر کے مجھے بری فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، نہ گھر کا کوئی فرد باہر گیا تھا، آپ پر وحی اترنے لگی اور سردی کے دنوں میں بھی آپ کے بدن مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ چمکنے لگا تھا۔ جب وحی کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ یہ مسکراہٹ آپ کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اب آپ علیہ السلام پر سارے معاملے کی اصل حقیقت کھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأک، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کس قدر خوشی ہوئی یہ وہی جانتی تھی۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پورا اعتماد تھا۔ انہوں نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے
قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان کر دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور قیامت تک کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صداقت کا ذکر کر دیا، جس کا انشاءاللہ تفصیلاً ذکر اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور بے دینی سے، برے اخلاق، برے صفات اور بری لوگوں کی صحبتوں سے اللہ ہمیں، ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔